अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र एहसान है कि हम लोग लैलतुल क़द्र में शामिल हो गए हैं आखिरी के 10 रातों में। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए, आमीन। तिलावत के बाद हम आगाज करते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ سورہ قدر ہی لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، آپ لیلۃ القدر کی فضیلت کو اس صورت سے پہچان سکتے ہیں یا اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری ایک سورت قرآن میں لیلۃ القدر کی فضیلت پر رکھ دی، الحمدللہ۔ اور ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا جب ابھی ہم مسجد سے آئے، اور الحمدللہ کچھ مساجد ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی 8 رکعت پڑھائی جا رہی ہے، اور رات میں قیام اللیل میں بھی 6 رکعت پڑھائی جائے گی، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے گا۔ اور اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو خاص عبادت ہے وہ قیام ہی ہے۔ اس کا ترجمہ سبھی کو معلوم ہی ہوگا، لیکن پھر بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں، ہر قسم کا حکم۔ اور یہ رات سلامتی ہے فجر تک۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ میں، سبحان اللہ، مبارک رات میں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ اس میں تمام فیصلے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں۔ فرشتے اور جبریل امین خاص طور سے زمین پر اترتے ہیں، اور کوئی جگہ زمین پر ایسی نہیں رہتی جہاں کوئی جگہ باقی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں، کنکریاں ہیں، ان کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے اترتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں کہ آج ہم جس رات میں داخل ہو گئے ہیں، یا ابھی جو رات گزر رہی ہے الحمدللہ، جس میں ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، امیجن کریے کہ ہمارے تمام اطراف میں فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ سوچیے ذرا کہ ہمارے آزو بازو، آس پاس، قریب کثرت سے فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور جبریل امین جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو روح الامین کہا گیا ہے، جن کی تعریف قرآن میں کی گئی ہے، جو تمام انبیاء پر وحی لے کر اترتے تھے، وہ بھی زمین پر اترے ہوئے ہیں۔ اور آج اگر گلف میں دیکھا جائے تو طاق رات ہے، 21ویں شب ہے۔ کیوں یہ رات اتنی اہم ہے، اور کیوں اس رات کو چھپا دیا گیا، ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات؟ کیا اس کی حکمت ہے؟ یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کے تعلق سے تمام احادیث سن رکھی ہوں گی، مجھے امید ہے۔ ہم زیادہ احادیث کی بجائے اس پر فوکس کریں گے کہ رسول اکرم کا عمل کیا تھا، اور یہ ہمیں صحابہ سے اور صحابیات سے اور امہات المومنین سے پتہ چلتا ہے۔ اور دونوں بھی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہی جملے ہم کو ملتے ہیں
یجتہد بالعشر الاواخر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، یعنی جو اس رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا، اپنے آپ کو مجتہد کر لیتے تھے، جد و جہد میں لگ جاتے تھے، یعنی اس قدر اسٹرگل کرتے تھے، اس قدر جد و جہد کرتے تھے عبادت کے لیے، اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ بنا لیتے تھے. کان اذا دخل العشر احیا اللیل، جب آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات جاگتے، پوری رات جاگتے. وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. وَاشْتَدَّ إِزْرَهُ، اور اپنا ازار کس لیتے تھے، باندھ لیتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کمر کس لینا. جب ہم کمر پر پٹا باندھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور مجھے ہمیشہ یہ مثال جب بھی یہ حدیث میں پڑھتی تو مجھے یاد آتی ہے، ہم سب گزرے ہوں گے اس پہلے دور میں جب ہمارے گھروں میں آنگن ہوتے تھے اور یا ہم صفائی کے لیے کوئی ایک دن نکالتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو صفائی کرنے کے وقت سب لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اپنا دوپٹہ کیسے باندھ لیتی ہیں کمر پر، آپ سب سوچ سکتے ہیں نا، سبھی لوگ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو پش کرتے تھے عبادت کے لیے، اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاتے تھے. جب ٹف ریس ہوتی ہے تو کیسے انسان اپنے آپ کو ہارڈ ورک کے لیے تیار کر لیتا ہے کہ اب مجھے بہت ہارڈ ورک کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹرانگ تیار کرتے تھے کہ اب مجھے بہت ہارڈ ایک طرح سے ایک ٹف ریس کرنی ہے عبادت میں اللہ تعالیٰ کی. تو کمر کس لینا، پٹا باندھ لینا، ٹائٹ کر لینا اپنے بیلٹ کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم رسول اکرم خود بھی اس طرح سے تیار ہوتے تھے، تو ہم بھی ابھی آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور آج ہی سے ہم اپنی کمر کس لیں، پٹا ٹائٹ باندھ لیں اور ہارڈ ورک کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. ابھی ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ہر رکعت میں کیا دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت کے لیے بھی آپ کو اللہ سے مدد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے خوب مدد مانگے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنے آپ کو استقامت پر لا کر کھڑا کریں کہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اب کیا کریں، ہم سوچتے ہیں، ہم پلان بہت بناتے ہیں، اچھا کیسا کریں گے، کیا کریں گے. سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، یہ قدر کی رات ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے. جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور ہم صرف پلان بناتے رہ جاتے کہ اچھا کل سے شروع کریں گے، اگلے ہفتے سے شروع کریں گے، نہیں یہ سال کا تو رمضان ایسے گزر گیا، اگلے سال کا رمضان میں اچھا گزاروں گی. اچھا یہ 10 دن گزر گئے، یہ 10 دن تو اچھے نہیں گزرے، ٹھیک ہے میں اگلے 10 دن میں کچھ عبادت کر لوں گی. پھر وہ 10 دن بھی گزر گئے، 20 دن گزر گئے، اب سوچتے کہ یہ آخری کے 10 دن میں گزاروں گی، اور پھر ایک ایک دن گزرتا جاتا ہے، کہتے کہ پھر آخری کے 3 دن کر لوں گی یا آخری کے 5 دن کر لوں گی، اور اس طرح سے ہماری صرف پلاننگ آرزویں، تمنائیں، اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے. اور جاگتے بھی ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں، علم غلم، یعنی لغویات میں اپنا وقت زیادہ ضائع کرتے ہیں، عبادات پر فوکس نہیں کرتے. اور سبحان اللہ، ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ، جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہمارے، وہ سب کہتے ہیں کہ اکثر لوگ شب قدر کو پہلی ہی اسٹیج پر، پہلے ہی اسٹیپ پر ضائع کر دیتے ہیں، مس کر دیتے ہیں. کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد شروع ہوگا یہ وقت رات، یا کچھ لوگ تو 12 بجے کے بعد عبادت شروع کرتے ہیں، جبکہ وہ وقت مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی مغرب سے لے کر، چاہے آپ اس کو 12 بجے تک سمجھیں یا آپ عشاء تک سمجھیں، تو وہ وقت مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. جی، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اکثر لوگ، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ، ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اس رات کو پہلے سٹیپ پر ہی مس کر دیتے ہیں. اور جب افطار کرتے ہیں تو افطار کے بعد بعض اوقات کچھ لوگوں سے گفتگو چلتے رہتی ہے، یا پھر گھر میں خاندان والے ہی بیٹھے ہیں تو گپ شپ لگاتے ہوئے، بیکار کی باتیں کرتے ہوئے، یا اس انتظار میں کہ اب ہم رات میں جاگیں یا عبادت کریں گے، اسی وقت وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یا کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی برائی نکل جاتی ہے زبان سے، اور وہیں آپ نے اس کو ضائع کر دیا. تو آپ سوچیں کہ انہیں ہم کو کتنا کانشیس رہنا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اور صحابیت کہتے ہیں کہ ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو حلال چیزیں تھیں آپ اس سے بھی دور ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ جائز چیزیں تھیں. یعنی رات کے وقت ہم سب جانتے ہیں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دی گئی، لیکن آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلال چیزیں تھیں اس سے بھی بچ جاتے تھے. اور آپ رسول اکرم اپنی کمر کس لیتے تھے. کمر کس لینے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، اور کمر کس لیے کستے تھے؟ کوئی گھر کی صفائی کرنے کے لیے نہیں، کوئی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے نہیں، کوئی شاپنگ کے لیے نہیں، کوئی عید کی تیاری کے لیے نہیں، بلکہ کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، کیونکہ پھر یہ پورے سال بھر یہ دن نہیں آنے والے. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے 10 راتوں کی.
تو جہاں پر اس سے مراد وہ 10 دن لیے گئے ہیں، لیکن چونکہ یہاں رات کا ذکر ہے تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 10 دن اور 10 راتوں کی بات ہے، اور 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں ہیں شب قدر کی، رمضان کی. اور سبحان اللہ پورے سال بھر میں یہ 10 راتوں کی جیسی کوئی راتیں آپ کو مل ہی نہیں سکتی. اور کیوں کہا گیا ہے آپ سوچیں، وہ جو کہا گیا ہے نا کہ شب قدر کی بھلائی سے کون محروم رہ سکتا ہے؟ صرف بدنصیب بھی محروم رہ سکتا ہے. آپ سوچیں ذرا، شب قدر کی بھلائی سے صرف بدنصیب محروم رہ سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم بدنصیبوں میں ہمارا شمار ہو. اور کیسے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں؟ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، یا بچپن کی اپنی یادیں تازہ کر لیجیے، جب اتنی سمجھ نہیں تھی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اچھا چیزیں بن رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بن رہی ہیں، اسی میں آدھا ٹائم لگا دے رہے ہیں، بہت زیادہ ٹائم بات چیت میں لگا رہے ہیں، ڈسکشن میں لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق میں لگا رہے ہیں. سب مل کر عبادت کرنے کے لیے تو جمع ہوئے ہیں، لیکن کھانے پینے کی چیزیں بنانے میں زیادہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ایسا کریں، یعنی ہم سب پلان بنائیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے سارے کام مغرب تک نپٹا لیں، اور مغرب کے بعد کوشش کریں کہ اپنا سارا وقت عبادت میں لگائیں. سوچیں کہ جبریل امین اترے ہیں، تمام فرشتے اترے ہیں، زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ فرشتے آپ کے ہی لیے اترے ہیں، یعنی ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس رات سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس سارے فیصلے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے سارے فیصلے، سارے کام. آپ کو جاب ملے گی نہیں ملے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی نہیں ہوگی، کس کی موت کب لکھی ہوئی ہے. کوئی آدمی آپ کو بازار میں گرتے ہوئے دکھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ سوچتے کہہ رہے ہیں دیکھو اچانک موت ہو گئی، لیکن اس کا فیصلہ تو شب قدر رات میں ہو چکا تھا، کیونکہ تقدیر کی رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ ہر قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ سوچ رہے تھے کہ اچانک ڈیتھ ہو گئی، لیکن یہ تو شب قدر میں لکھا جا چکا تھا، آلریڈی لوح محفوظ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. اور امیجن کرے کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر حکم اتر رہے ہیں، آسمان والے فرشتے اس کے نیچے کے آسمان والے فرشتوں کو احکامات دے رہے ہیں، پھر وہ فرشتے اس کے نیچے والے، پھر وہ فرشتے اس کے نیچے والے فرشتوں کو احکامات دے رہے ہیں، اور اس طرح سے زمین پر اترا جا رہا ہے، اور سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر اتر رہے ہیں. اور ہر جگہ فرشتے ہیں، ہر جگہ. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں نا فرشتے بھی، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کریں. مانگے جو مانگنا ہے آپ کو، اگر آپ کو سال بھر میں ایون آپ کا حج کرنا ہے نہیں ہے، آپ کو حج کی پرمیشن ملے گی نہیں ملے گی، آپ اس سال عمرہ کریں گے نہیں کریں گے، آپ اس سال اپنے بچوں کی یا اپنی جس کی بھی شادی نہیں ہوئی وہ شادی کریں گے نہیں کریں گے، کسی کو لڑکی ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، زوج ملنا ہے نہیں ملنا ہے، سارے فیصلے الحمدللہ اس رات ہو جاتے ہیں. اور ہم کیسے بیگانہ اور کیسے غافل دل والے کہ ہم آرام سے اپنے دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور یہ آخری اشرا تو یقین جانے کہ ہم میں سے میجورٹی اور اسپیشلی میں اپنے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن یقین جانے کہ ہم انڈیا پاکستان والے، ہم اس قدر عید کی تیاریوں میں مگن ہوتے ہیں، اس قدر ڈریسز کے پیچھے، جیولری کے پیچھے، میچنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ہماری تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اس رات کی آپ کو اس کے معنی معلوم ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ ایک تو قدر و منزلت والی رات، شرف اور عزت والی رات. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدر و منزلت والی رات بنایا. سبحان اللہ، کتنا بڑا فیصلہ تھا. آپ سوچے کہ قرآن نازل کیا گیا، قرآن کا نازل کرنا پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے کتنا بڑا فیصلہ، کتنا فائدہ مند فیصلہ ہے. تو وہ رات کیسی ہو سکتی ہے آپ سوچیں ذرا. پھر یہ رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے. مبارک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں مبارک کے معنی کیا ہیں، اور ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مبارک کا مطلب ہے، اللہ کے رسول نے شہر مبارک کہا ہے اس مہینے کو، اور پھر اس میں شہر مبارک میں لیلۃ مبارکہ. آپ سوچیں کہ مبارک اور مبارک سب مل گئے ہیں، جس میں برکت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. تو ابن القیم جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیڈ، ایک عمل ملٹی پلائی ہو رہا ہے، کئی گنا بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس رات کا ایک ذکر آپ کا، ایک الحمدللہ کہنا، ایک سبحان اللہ کہنا، ایک اللہ اکبر کہنا، ایک لا الہ الا اللہ کہنا، آپ کے اجر کو ملٹی پلائی کر رہا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مثلا ایک مثال ہے 1000 مہینے کے برابر، نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر. یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنے 1000 مہینے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے 1000 مہینے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، ملٹی پلائی کرے گا، کتنے 1000 مہینے اس میں شامل کرے گا. سبحان اللہ، کتنی برکتوں والی، کتنی فیض والی، کتنی رحمتوں والی رات ہمارے پاس آئی ہے. اور اگر ہم اس کے برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا ہم ناقدر نہ کہلائیں گے؟ کیسے نااہل ہم ہوں گے اگر ہم اس کی برکتوں سے، اس کے فیصلوں سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو اس ایک رات میں آپ سوچیں کہ فیصلے
ہو رہے ہیں سارے، ہر چیز کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو ہم کیا کیا مانگیں گے؟ اور ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرنے والوں کو ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں شیور ہوں کہ اس میں سے 99% لوگ جو وفات پا چکے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں صرف ایک دن کے لیے رمضان کے مہینے میں لوٹا دیا جائے، اور وہ بھی شب قدر کے دنوں میں ایک دن کے لیے لوٹا دیا جائے، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، یہ لیلۃ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر فیصلہ لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ اگر آپ دیکھیں گے اس میں قرآن کی جو آیت ہے سورہ دخان کی، اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں الفاظ کی خوبصورتی کو، آپ دیکھیں ہر لفظ پر آپ غور کریں کہ اس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت والے رب کی طرف سے، الحکیم کی طرف سے، حکمت والی رات میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، یعنی جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں سب ہمارے حق میں بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا، تو کیا اس حکمت والی رات کو اور الحکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ العزیز ہے، الحکیم ہے، سبحان اللہ، اس کے فیصلوں سے بڑھ کر کس کے فیصلے ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، کارگر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حکمت والے فیصلے فرما رہا ہے۔ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے اپنے لیے، آپ بتائیں۔ اور ہم کو اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لانا ہوگا، کیونکہ ہماری کئی رمضان گزر گئے، کئی راتیں آئی ایسی لیلۃ المبارکہ کی، لیلۃ القدر کی، کئی راتیں گزر گئیں، لیکن ہمارے اندر وہ چینجز نہیں آئے، وہ تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ ہم نے اپنے لیے مانگی نہیں نا دعا اللہ تعالیٰ سے ویسی۔ تو ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق دے، ہم کو صحیح کام کرنے کی توفیق دے، ہمارے اوقات میں برکت دے۔ اس برکت والی رات میں اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت کا اجر بھی ملٹی پلائی ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی میں برکت عطا کرے گا، اور آپ کو اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں لگانے کا ایک طرح سے آپ کو ایک حکمت آتی چلی جائیں گے آپ کے اندر، آپ صحیح فیصلے کر سکیں گے، صحیح کام صحیح وقت پر کر سکیں گے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ نیکسٹ ایئر کر لوں گی، کل کر لوں گی، اگلے 2 گھنٹوں میں کروں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا نا، ایک پوسٹ بہت سرکولیٹ ہو رہا ہے الحمدللہ، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی آخری 10 دن بچے اور آپ شروع میں اپنے ٹارگیٹ کو پورا نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی موقع باقی ہے، ابھی کر سکتے ہیں آپ۔ صرف ہم یہ دیکھیں کہ اچھا یہ بات کس حد تک صحیح ہو سکتی ہے، اور واقعی میں یہ بات صحیح ہے کہ جیسے جو گھوڑ ریس ہوتی ہے، اس کو ابن الجوزی کے تعلق سے نام دے کر بتایا گیا، واللہ عالم کہاں تک بات درست ہے، لیکن ہم صرف اس کو اپنے خود کے سیکھنے کے لیے اور اب اس پر عمل کرنے کے لیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے عمل میں کتنی تیزی آ سکتی ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی قسم کی ریس ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو جب انسان اپنا ایفرٹ لگاتا ہے لیکن جب وہ بالکل اب قریب پہنچنے پر ہوتا ہے، آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس کی جو جدوجہد ہے کب بڑھ جاتی ہے؟ کسی بھی اسٹرگل کرنے والے کی، کسی بھی ریس کرنے والے کی جدوجہد پورے راستے میں بڑھتی ہے یا آخری وقت میں بڑھتی ہے؟ آپ بتائیں، جب بالکل تھوڑا سا وقت باقی ہو، لاسٹ پوائنٹ پر بڑھتی ہے، یعنی وہ آخری وقت میں اپنی تمام ایفرٹ لگا دینا چاہتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں اپنے آزو بازو کے لوگوں کو کہ یہ بھی دوڑ رہے ہیں، بس میرے سے قریب ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کی دیر ہو سکتی ہے، میں سیکنڈ آ سکتا ہوں، لہٰذا وہ اپنی آخری حد تک اپنی جان تک لگا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ جو جتنا کلیور ہوگا وہ اتنا زیادہ آخری پوائنٹ پر، آخری لمحے میں کوشش کر کے وہ ریس ون کر لے گا، ہے نا؟ تو ہم بھی کیا کریں گے؟ آخری کے جو 10 دن بچے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے 10 دن گزر گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ سے نہیں ہو سکا، دوسرے 10 دن بھی گزر گئے، آپ سے کچھ نہیں ہو سکا، آپ آرزوؤں اور تمناؤں میں رہ گئے یا امیجنیشن میں رہ گئے، یا پھر آپ سوچتے رہے کہ اب کر لوں گی، کل کر لوں گی، جب کر لوں گی۔ میں قرآن پڑھنا شروع کی تھی لیکن میرا قرآن کمپلیٹ نہیں ہو سکا، میرے 12 پارے ہی ہوئے ہیں، میرے 13 جز ہوئے ہیں، میرے 12 جز ہوئے ہیں، یا کسی کے 5 ہی جز ہوئے ہوں، ہو سکتا کوئی اتنا اسٹرگل کر رہا ہو، کسی کے 20 جز ہو چکے ہوں، ہو سکتا۔ تو اب کوشش کریں کہ نہیں، جیسے ہو سکتا ہے کسی نے 2 قرآن، جیسے آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی اور ہم لوگوں نے اس بات پر فوکس کیا تھا کہ اس دفعہ جو لوگ قرآن سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تلاوت پر فوکس کریں گے۔ اگر آپ نے ٹارگیٹ بنایا تھا کہ آپ اس رمضان میں 5 قرآن کمپلیٹ کریں گے، آپ سے ہو سکتا 5 نہیں ہو سکے، اب یہ آخری عشرہ باقی ہے، اب کوشش کریں اس آخری عشرے میں آپ زیادہ سے زیادہ جدوجہد کریں، کیونکہ اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جو بھی عقل مند ہوگا، کلیور ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ لاسٹ پوائنٹ پر خوب جدوجہد کرے گا۔ تو ابن القیم جوزی کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کر سکے پچھلے دنوں میں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ رمضان کو اچھی طرح سے ویلکم نہیں کر سکے تھے تو کوئی دکھ کی بات نہیں ہے،
آپ اس کو بہتر طریقے سے اینڈ کریں، جو فیئر ویل ہے وہ بہتر اچھا ہو. سبحان اللہ. یعنی آپ اس کو رخصت اچھے طریقے سے کریں تاکہ سال بھر اس کے اثرات باقی رہیں. الحمدللہ ہم ابھی ہمارے پاس 10 دن ہے، 9 دن باقی ہیں الحمدللہ، اور 9 راتیں باقی ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ابھی، اگر آج کی رات کو ہم چھوڑیں تو الحمدللہ آپ اس کا جو رخصت کرنا ہے وہ اچھے سے کریں، جتنا اچھا ہو سکتا ہے، جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. کیونکہ حسن خاتمہ کی بات ہم کرتے ہیں نا. اگر کوئی شخص زندگی بھر ہو سکتا ہے نافرمانی کرتا رہا، یا کوئی شخص زندگی بھر غفلت کی زندگی گزارتا رہا، لیکن عین موت کے وقت اس کو احساس ہو گیا، اس نے توبہ کر لی ہو، تو اس کا انجام کس پر ہوگا؟ حسن خاتمہ پر ہی نہ ہوگا نا. یعنی جو اس نے آخری وقت میں جو خواہش کی کہ میں پلٹ آیا اپنے رب کی طرف، میں لوٹ آیا، اور وہ اپنی پرانی زندگی پر افسوس کرتا ہے، تو اس کو انجام اس کی پرانی زندگی کے حساب سے اس کا ثواب دیا جائے گا، یا اس کے انجام جو حسن خاتمہ ہوا اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا؟ آپ بتائیں. تو کوئی بات نہیں، اگر آپ رمضان کو اچھی طرح ویلکم نہیں کر سکے، آپ ان 20 دنوں میں کچھ نہ کر سکے، آپ اگلے 10 دنوں میں کریے، جو بھی کرنا ہے اپنی کمر کس لیجیے. اسی طرح سے ابن تیمیہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز میں جو پرفیکشن آتا ہے، آپ دیکھیں جب آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو پرفیکشن اس کے آخری پوائنٹ پر کرتے ہیں نا. یعنی جب اس کو آخری ٹچ اپ آپ دیتے ہیں، ہے نا. جیسے کوئی آپ گفٹ ریپ کر رہے ہوں تو اس کے آخر میں ہی اس کو خوبصورت ڈیکوریٹ کرتے ہیں. پینٹنگ بنا رہے ہوں تو آخر میں ٹچ اپ کرتے ہیں. کھانا بنا رہے ہیں تو اس میں جو گارنشنگ ہے کسی بھی چیز کی، میٹھا بنا رہے ہوں تو اس کو جب ڈیزرٹ بناتے ہیں تو اس میں آخری وقت پر بادام اور پستے کاٹ کے آپ ڈالتے ہیں نا. کیک بنا رہے ہوں تو اس کو جو کیا کرتے ہیں اس میں آپ فلاور وغیرہ لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، آخری وقت میں کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ رمضان آپ نے شروع میں کچھ نہیں کیا، ہو سکتا نہیں کر سکے، لیکن اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، آپ اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، دی بیسٹ بنا سکتے ہیں آخری ٹرننگ پوائنٹ پر. آپ نے جو بھی کچھ کیا ٹھیک ہے، جو کر لیا سو کر لیا، ہو سکتا پورا نہ ہو سکا ہو آپ کا ٹارگیٹ. اب کیا کریں، اس کو جب فنیشنگ کے وقت دی بیسٹ ٹچ اپ دے دیں، اس کو آخر میں اس کو مزید خوبصورت بنا دیں آپ اپنے رمضان کو. تو ہو سکتا ہے شروع میں شارٹ کمنگس رہی ہو سکتا ہے شروع میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہو، یا آپ نے وقت ضائع کر دیا ہو، یا آپ نے وقت ادھر ادھر لگا دیا ہو، کوئی بات نہیں. جب جو آخری وقت ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور اسی طرح سے ایک اور سیئنگ ہے کہ جو گزر گیا اس کو چھوڑ دیجئے، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا وقت، لیکن اب جو باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. تو اب جو باقی بچا اس کے لیے اسپیشل کیئر کریے، اب اس کو اسپیشل طریقے سے اس وقت کو محفوظ کر لیجئے، اس کی عبادات کو، اس کے ثواب کو محفوظ کر لیجئے. تو جو باقی وقت بچا ہے اس میں نیکیوں کو جمع کر لیجئے، اس میں جدوجہد کریے، کیونکہ پرانا وقت اب واپس نہیں آ سکتا، اور اب آگے کتنا وقت بچا ہے یہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہے. ہماری زندگی کتنی ہے لکھ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نہیں جانتے. کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ تھے اب نہیں ہے. تو جو وقت بچا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجیے الحمدللہ. اور ایک اور بات یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے انشاءاللہ وہ تو سب آپ کو معلوم ہی ہے الحمدللہ، صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ یہاں میں کہہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے اس چیز کو، کیونکہ دل اصل میں اس وجہ سے بے چین رہتا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یعنی ایک مسلمان کے لیے خیر خواہ یہی ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان راتوں سے فائدہ اٹھائے. یہ جو قدر والی رات ہے، یہ جو منزلت والی رات ہے، یہ جو شرف اور عزت والی رات ہے، یہ جو مبارک رات ہے جس میں ہر قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم اس رات سے فائدہ اٹھا لیں ہم سب. اس میں ایک مثال بہت اچھی کسی نے دی ہے کہ آپ نے کبھی شیر کو دیکھا ہے، لائن کو دیکھا ہے کہ وہ جب ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ شیر کی جو دوڑ ہوتی ہے بہت فاسٹ ہوتی ہے نا، وہ بہت دور تک کلائم کر سکتا ہے نا شیر، اس لیے مشہور ہے وہ لائن. آپ نے دیکھا شیر کتنی تیزی سے دوڑتا ہے، کیا وہ اپنی دوڑ میں تھوڑی سی بھی کمی کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے جو کھانے کے لیے چیز چاہیے، جو مجھے زندہ رکھ سکتی ہے آگے چل کے، وہ ہرن ہے جس کو میں کھا لوں گا، تو وہ اس پر میری زندگی ڈیپینڈ ہے، شیر سمجھتا ہے. لیکن آپ نے کیا یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہرن ہوتا ہے، جو ڈیئر ہوتا ہے، وہ کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے. ایک کیوں بھاگ رہا ہے کہ وہ اپنا کھانے کی چیز ڈھونڈ رہا ہے، دوسرے کی جان لینا چاہتا ہے دوسرے جانور کی، کیونکہ اس پر اس کی زندگی کا انحصار ہے. تو وہ بھی تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور ایک اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور وہ بھی تیزی سے دوڑ رہا ہے. ہرن کو معلوم ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی چوک گیا، تھوڑا سا بھی اس نے کمی کر دی بھاگنے میں، تو اس کی جان چلی جائے گی، ہے نا. اور شیر کو بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے دوڑ لگانے میں، اس کا پیچھا کرنے میں تھوڑی سی بھی کمی اور سستی اور کاہلی کر دی تو یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا ہرن. تو ایکچولی
ہم یہ جو اسٹرگل ہے نا اس سے سیکھیے آپ، یعنی جدوجہد کے لیے آپ اس اسٹرگل کو دیکھیے، اس دوڑ کو دیکھیے. ہم ہے نا ریلیکس گزارتے ہیں لائف، صوفوں پر آرام سے بیٹھ کر آرام سے اپنی نیند آرام آسائش لیتے ہیں. ہم کو تو جہنم سے بچنا ہے نا. یعنی یہ جو لاسٹ 10 days 10 nights ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہا، اور اسپیشلی لیلۃ القدر میں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو؟ تو ہمیں کیسی جدوجہد کرنی چاہیے کہ آرام اور آسائش سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب گناہ معاف تھے. آپ کیسے مجتہد ہو جاتے تھے، کیسے جدوجہد کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، بیلٹ باندھ لیتے تھے، پٹا مضبوط کر لیتے تھے. کس لیے؟ عبادت کے لیے. اور آپ کی عبادت کیا ہوتی تھی آپ مجھے بتائیے. رسول اکرم سب سے زیادہ عبادت کون سی عبادت کرتے تھے؟ آپ کی بیسٹ عبادت کون سی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قیام اللیل ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام اللیل میں گزارتے تھے. سبحان اللہ. تو رات میں جاگنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اگر ہم لڑکوں کو دیکھیں یا جینٹس کو دیکھیں تو بازار راتوں میں کھل جاتے ہیں، اور اتنا ایک عید کا سا سما ہے. ہر محمد علی روڈ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر مسلمان شہروں میں محمد علی روڈ ضرور ہوگا ایک، ہے نا. ہے آپ لوگوں کے یہاں پر بھی ایسے روڈ. اور شب قدر میں جاگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب کھانے پینے کے لیے لوگ روز گھومتے رہیں، مسجدیں خالی پڑی رہیں گی. آخری عشرے میں زیادہ تر لوگ قرآن ختم کر کے بھی امام چلے جاتے ہیں مسجدوں کے، جبکہ اصل آخری عشرے میں ہی زیادہ عبادت کرنی ہے، قیام اللیل زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ بتائیے. بازار تو بھرے پڑے ہوتے ہیں، سیکنڈ افطار چلتا رہتا ہے لیلۃ القدر میں، راتوں میں آخری عشرے میں، اور عبادتیں مفقود، خالی، مسجدیں خالی. کہ شب قدر اس لیے آتی ہے کہ آپ باہر رات میں جاگتے رہیں، روڈوں پر گھومتے رہیں، گلیوں میں گھومتے رہیں، نکڑوں پر کھڑے رہیں. اس لیے آتی ہے لیلۃ القدر. جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے جاگنے کا مطلب؟ رسول اکرم رات میں جاگتے تھے تو بازاروں میں گھومتے رہتے تھے، یا اپنے بیوی سے اور بچوں سے یا گھر والوں سے باتیں کرتے رہتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. یہ کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لمبا قیام. وہ صحابی کہتے ہیں نا کہ میں رسول اکرم کے ساتھ کھڑا ہوا رمضان ہی کی رات تھی، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی، سورہ نساء بھی، اس کے بعد رکوع کیا پہلی رکعت میں. سبحان اللہ. آپ سوچیں اتنا لمبا قیام. تو کمر کس دیجئے، جدوجہد کریے. اور سبحان اللہ یہ ہمیشہ سوچتے رہے، اپنے ذہن میں اس بات کو یاد کو تازہ کریں کہ جبریل امین بھی اترے ہیں زمین پر. آج ہمارے ساتھ ہے جبریل امین. سبحان اللہ. تمام فرشتے اترے. اور دیکھیں جبریل امین کی بات کبھی نہیں کی گئی. ویسے تو فرشتے اترتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ حامیم سجدہ میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، تو ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو. تو فرشتے اترتے ہی رہتے ہیں. ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں کتنے فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن جبریل امین واحد جو فرشتوں کے سردار ہے وہ اسی رات کو اترتے ہیں، یہ آخری 10 nights. اور اس کو ہڈن کیوں رکھا گیا، کیوں چھپا دیا گیا؟ اور اس کو چھپا دیا گیا لاسٹ کی 10 راتوں میں، تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے. اگر اس کو بتا دیا جاتا تو پھر وہ کوئی ایک رات چوز کر لیتا اور اسی ایک رات جاگتا اور پھر آرام سے رہتا. تو جو میں نے آپ کو مثال بتائی ہے کہ یہ جو جدوجہد تھی ہرن اور لوئن کی، آپ دیکھیں دونوں بھاگ رہے تھے نا بچانے کے لیے اپنے آپ کو، ایک بچانے کے لیے بھاگ رہا اور ایک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بھاگ رہا ہے. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ میں اور آپ بھی کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے نہیں چاہتے ہیں، آگ سے بچانا چاہتے نہیں چاہتے ہیں. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کب آگ سے آزاد کرتا ہے؟ کس مہینے میں، کون سی راتوں میں؟ یہی راتیں ہیں اور یہی دن ہے، یہی مہینہ ہے. تو ہمیں تو ریس لگانی ہے نا، ہمیں دوڑنا ہے. جیسے اب آپ کو دیکھیں اگر آپ کے اور میرے پیچھے اللہ نہ کرے شیر لگ گیا ہو، کیسا بھاگیں گے ہم؟ ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوگا نا. ادھر ادھر دیکھے بغیر ہم سرپٹ دوڑتے رہیں گے کہ شیر ہمارے قریب نہ آئے. کیسا دوڑیں گے ہم اپنی جان بچانے کو؟ تو ایسے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں بھاگنا ہے. اس کے لیے ہمیں کتنا اسٹرگل کرنا پڑے گا، کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی. تو عبادت کے لیے کمر کس دیجیے. ان 10 راتوں میں فزیکل دوسری ایکٹیویٹی چھوڑ دیجیے.
پلیز اللہ کے لیے. میں تو یہی کہوں گی سب سے کہ جتنا کام ہے دن میں کر لیجئے مغرب سے پہلے پہلے، اور مغرب سے ہی شروع کر دیجئے. اگر آپ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے دعا کریے اللہ تعالیٰ سے. اور سب سے زیادہ رسول اکرم سے دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، ثابت قدم رکھتے مجھے اپنے دین پر. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا نا، ابھی ہم وہ ون بائی ون آئیں گے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو پہلے جو بات ہے کہ وہ یہ کہ دوڑ لگائیے اپنی جان کو بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. ریلیکس رہنا چھوڑ دیجیے. ہم نے جو اپنے آپ کو عیش و عشرت کا عادی بنا دیا ہے نا، ریلیکسیشن، آرام سے نیند دراز ہو کر بیٹھے رہتے ہیں صوفوں پر، آرام سے کھانا پینا چلتا رہتا ہے. تو نہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے ان 10 راتوں میں سب سے زیادہ کوشش کریے. اب خالد بن ولید کو دیکھیے، ان کی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزری نہیں گزری؟ آپ بتائیے. کوئی آرام کیا انہوں نے؟ کوئی ریلیکسیشن تھا ان کی لائف میں؟ ان کی لائف کچھ ایسی آرام دہ لائف تھی کہ صوفے پر بیٹھے ہیں آرام سے ٹیک لگائے یا نرم گداز بستروں پر بیٹھے ہیں؟ نہیں. اور بھی صحابہ کو دیکھیے، بہت سارے صحابہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں. ان کی پوری زندگی دیکھ لیجیے. تو ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور یہ عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ بس یہ 10 دن عبادت کر کے عید کے دن سب غائب. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ابھی آج ایک کاسٹیوم پہن لیا، کل ایک کاسٹیوم، بالکل دوسرے دن کچھ بالکل ڈفرینٹ بن گیا. ہم کل تک تو رات میں ٹوپی تھی، پاجامہ تھا، کرتا تھا، سب تھا، دوسرے دن بالکل آزاد، داڑھی بھی کٹوا دی پوری. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. تو نہیں، یہ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اس عبادت کا اثر آپ کی پوری باقی کے پورے 11 مہینے میں باقی رہے. اس عبادت کا کچھ تو اثر ہونا نا. اور آپ یعنی یہ جو ٹریننگ ہے رمضان کی، اور اسپیشلی آخری کے 10 دنوں کی جو اتنا اسٹرگل ہم کریں گے، تو یہ ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، اصل میں تبدیلی لانے کے لیے ہے. تو ہمارا دشمن ہمارے اندر ہے، خون میں، ہمارے رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے ہمارا دشمن، جو ہم کو اللہ تعالی سے دور لے جانا چاہتا ہے. اب ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے بنتے ہیں اور کتنا اس دشمن پر کنٹرول کرتے ہیں اور حاوی ہوتے ہیں اس کے اوپر دشمن پر. ایسا تو نہیں کہ دشمن ہم پر حاوی ہو جاتا ہے یا ہم اس دشمن پر حاوی ہوتے ہیں، شیطان پر. تو اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو پش کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو خود. یعنی اب دیکھیں، جب تک اندر سے خود ہمارے اندر سے موٹیویشن نہ ہو، اندر سے خود عزم اور حوصلہ نہ ہو، کوئی اوپر کی طاقت ہم کو فورس نہیں کر سکتی عبادت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، یا پھر اپنے اخلاق بہتر بنانے کے لیے. صحابہ کرام کا رمضان کا جو اثر ہوتا تھا وہ 6 مہینے بعد تک رہتا تھا، ہے نا؟ رہتا تھا. ہم جو آج سارے صحابہ پڑھتے ہیں تو صحابہ خود بتاتے ہیں کہ 6 مہینے تک وہ رمضان کا اثر ان پر باقی رہتا تھا. ہمارا تو کہاں 6 دن بھی نہیں رہتا، 6 شوال کے روزے رکھنے تک بھی نہیں رہتا ہے بلکہ، تو ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کمر ہی نہیں کسی، ہم نے اسٹرگل ہی نہیں کیا، جدوجہد ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو کسی ڈسپلن کا پابند ہی نہیں بنایا. اپنے آپ کو تیار کریے اور اس رات کی اہمیت کو سوچیے کہ کتنی اہم، کتنی بابرکت رات ہے. آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کو لیلۃ القدر مل گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو حدیث کون سی ملتی ہے؟ آپ بتائیں. وہ حدیث ملتی ہے نا کہ لیلۃ القدر کی بھلائی سے صرف بدنصیب ہی محروم ہوتا ہے نہیں حدیث؟ یہ صحیح حدیث ہے. تو اگر آپ کو یہ رات مل جاتی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. الحمدللہ، کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ اگر ہم کو ملتی ہے. اور اس سے بدنصیب ہی محروم رہتا ہے. اور التمسوها فی العشر الاواخر، اس کو آپ تلاش کریے آخری عشرے کی راتوں میں. اور اگر آپ فرسٹ رمضان میں لیزی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں یہ آخری 10 دنوں میں. اور یہ لیلۃ القدر ہے کیسی؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ مبارک شہر میں مبارک رات ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملٹی پلائی ہوگا آپ کا اجر، آپ کا ایک ڈیڈ، ایک عمل کئی گنا بڑھ کر اس کا اجر دیا جائے گا. تو مغرب سے سٹارٹ کر دیجئے. جو ہمارے سیلف ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بہت سارے لوگ اس کو شروع میں ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم کو شروع کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، مغرب سے شروع کر دیجئے. تو سب سے بیسٹ اس میں کی جو عبادت ہے وہ ہے قیام اللیل، لمبا قیام. ابھی سے ٹارگٹ بنا لیجئے کہ آپ قیام اللیل میں کتنا قرآن پڑھیں گے. اگر آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، یا آپ کو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو قرآن حفظ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، افسوس کی بات نہیں ہے. آپ قرآن ہاتھ میں لے کر لمبا قیام کریے. 1 گھنٹہ کوشش کریے کہ آپ اس میں لگا لیں گے. اور اسکالرز نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے، جیسے کہ صحابہ کرتے تھے. اکثر صحابہ کے معمول تھا کہ وہ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک رات، ایک حصہ رمضان
میں ایک حصہ قیام اللیل کے لیے، ایک حصہ دعاؤں کے لیے اور کچھ اور عبادت کے لیے، اور آخری کا جو حصہ ہوتا تھا جیسے بات ہے نا کہ بالاسحارہم مستغفرون، کہ وہ رات کی آخری گھڑی میں جب سحر کا وقت ہوتا ہے وہ استغفار کرتے ہیں، جب رات کا 1/3 باقی رہ جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں. تو آخری جو ٹائم ہے اس کو آپ استغفار میں لگائیے، کثرت سے استغفار. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کون سی دعا کروں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے لہذا تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ معاف کرنا اس کو زیادہ پسند ہے. اور رمضان میں تو کثرت سے وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس لیے جو آخری وقت ہے رات کا اس کو استغفار میں لگائیے. اور ہم میں سے کون ہے آپ بتائیے جس سے گناہ سرزد نہ ہوئے ہوں؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اعمال نامے سے گناہوں کو ڈیلیٹ نہ کروانا چاہے؟ ہم میں سے ہر کوئی خطا کار ہے اور ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو ہمیں کتنی استغفار کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جس نے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب لکھا جائے گا. اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت امام کے ساتھ پڑھی تراویح اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے بھی پوری رات کا اجر لکھا جاتا ہے. اسپیشل رمضان کے لیے ہے. تو سبحان اللہ، یہ حدیث کو اگر آپ عربی میں یاد کر لیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا کہ اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وجد مزرہ. صحیح بخاری کی ہے کہ آپ جب آخری عشرہ آتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، بیلٹ باندھ لیتے تھے، خوب تیار ہو جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور پوری رات آپ جاگتے تھے. یعنی آپ یہ پوری رات سوتے نہیں تھے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر انسان کی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اگر اس رات میں آپ تھوڑی دیر چھوٹی سی نیند لیتے بھی ہیں ہلکی سی تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگی. سبحان اللہ آپ کی نیند اگر آپ سے نہیں بن پڑ رہا ہے کہ آپ پوری رات جاگ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر سو جائیے، کوئی حرج نہیں ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو جائیے. وہ 1 گھنٹے کی نیند ہو سکتا ہے آپ کو مزید تقویت دے، تو وہ 1 گھنٹے کی نیند بھی آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی. اور کوشش کریں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ دیا ہے رکھا ہے الحمدللہ کہ باجماعت نماز ہوتی ہے تو خواتین بھی جانے کی کوشش کریں. اور قیام اللیل، رات میں قیام اللیل ہوتا ہے 1 بجے رات میں، جیسے یہاں کی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کو بھی اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر کے مرد حضرات کو کوشش کریں کہ اول وقت میں مسجد بھیجیں عشاء میں، اور فجر میں بھی اول وقت پر بھیجیں. یہاں پر پھر آپ اس کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ قیام اللیل پڑھیں، قیام اللیل میں کھڑے ہوں اور قرآن دیکھ کر پڑھ لیں اگر آپ زیادہ زبانی نہیں یاد ہے تو. اس کے بعد تھوڑی دیر آپ تلاوت دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں قرآن سے. اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد دعائیں مانگیں اور اس کے بعد استغفار کریں. اس طرح سے اپنی رات کو آپ ڈیوائڈ کر لیجیے الحمدللہ. تو آپ کی پوری رات عبادت میں گزر سکتی ہے. تو یہ عبادت کی رات ہے. فرشتے اترے ہیں زمین پر. محسوس کریے کہ فرشتے ہمارا ریکارڈ لے کر بھی جا رہے ہیں یہاں سے. اور یہ فرشتے ایک کے بعد ایک دوسرے فرشتے کو حکم تو لے کر اترے تھے اللہ تعالیٰ کا، اب یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ زمین سے ہم بندوں کے ریکارڈ لے کر جا رہے ہیں کہ ہم کن کاموں میں مشغول ہیں. سبحان اللہ، تقدیر والی رات ہے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اور جو اصل اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتار رہا ہے زمین پر، حکم اللہ تعالیٰ کا. آپ دعا کریے، آپ کے لیے سب چیز نازل ہو سکتی ہے. جو آپ کو چاہیے مانگیے اللہ تعالیٰ سے. تو فرشتے اوپر سے احکام لے کر اترے اور ہر فرشتے ایک دوسرے کو وہ احکام ٹرانسفر کرتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں سے فرشتے ہمارا ریکارڈ لے کر جا رہے ہیں اوپر. آپ بتائیے کہ اگر میرا اور آپ کا ریکارڈ فرشتے لے کر جائیں تو ہم کیا چاہیں گے کہ فرشتے کیا جواب دیں اللہ تعالیٰ کو، کیا ریکارڈ لے کر پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ہم عبادت میں مشغول ہوں. نہ ہو سکتا ہے آپ قیام اللیل میں وقت لگائیں، اس کے بعد دیکھ کر تھوڑی دیر قرآن پڑھیں، اس کے بعد دعائیں کرتے رہیں، کثرت سے دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں سب مانگیں دعائیں پلیز. اور عربی میں دعائیں یاد نہیں ہے کوئی حرج نہیں، آپ اردو میں دعائیں مانگیں، جو آپ کی لینگویج ہے اس میں دعائیں مانگیں. اور پھر وہ خاص دعا اتنی تو دیکھ کر ضرور پڑھیے، اگر نہیں یاد ہے تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور پھر صبح کے وقت یعنی فجر سے پہلے، سحری سے پہلے کے وقت میں آپ استغفار کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسپیشلی آسمان دنیا پر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبح سحر کے وقت استغفار کر رہے ہوتے ہیں. فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے رات. تو جب اب یہاں سے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے میرا اور آپ کا ریکارڈ، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہوگا نا اپنے فرشتوں سے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تم نے جب گئے تھے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا اور واپس لوٹے تو کس حال میں پائے.
تو فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، عام دنوں کی بات ہے، لیکن اسپیشل رمضان میں ہر رات فرشتے اترتے ہیں شب قدر کو. تو فرشتے ہمارا ریکارڈ لے کر جا رہے ہوں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے عبادت میں مشغول تھے، ہمارا لکھا جا رہا ہوگا سب ریکارڈ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور ہر حکم اللہ تعالیٰ کا حکمت والا ہوتا ہے، احکام دیے جاتے ہیں فرشتوں کو اور ہر حکم اترتا ہے یہاں پر. تو اس رات کی ہر چیز بابرکت ہے. اس رات کی برکت کا کیا کہنا جس میں قرآن نازل کیا گیا، کتنی بابرکت ہے وہ رات. پھر اللہ کی رحمت، یعنی جب مومن عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اس میں ہر حکم حکمت والا ہوتا ہے جو نازل ہو رہا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا حاصل کریں گے آپ اس سال، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے، آپ وہ مانگیے. بارش کے قطروں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنی بارش نازل ہوگی، رزق لکھا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام الکتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن اس رات میں وہ فرشتوں کو دی جاتی ہے. اللہ ہی کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اسی کی شان ہے. جو اس نے لکھا ہے وہ آپ کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے اس کو مٹا دے، اور آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے، وہ دے دیا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ ہی کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بدل سکتا ہے. تو آپ جو مانگنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے سے لکھ رکھا ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کچھ ایسی عبادات سے، آپ کی صلہ رحمی سے، ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری چیزوں میں اضافہ کر دیا ہو، آپ کی عبادات کی وجہ سے یا آپ کی گڑ گڑا کر مانگنے کی وجہ سے. تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر حکم لکھا جا رہا ہے، لیکن اصل جو ہوگا وہ حسن الختام، یعنی خاتمہ کس چیز پر ہوا، وہ احسان پر ہوا نہیں ہوا، وہ خوبصورتی پر ہوا نہیں ہوا، یہ آپ دیکھیں. تو سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے نمازوں میں اور دعائیں کی جائے. تو سبحان اللہ، یہ رات اتنی اہم کیوں ہے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے. لہٰذا جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنا زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں گے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ پورا قرآن آسمان دنیا پر بیت معمور میں نازل کر دیا گیا تھا، پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں اتارا گیا. تو قدر کے معنی دیکھ لیجیے، اس رات کی کتنی اہمیت ہے. تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. دوسرا معنی ہے کہ یہ منزلت اور شرف والی رات ہے. امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، پاور، معجزات. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس رات کی قدر کو جانو، کیونکہ یہ رات کی برکتیں، رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تینوں معنی لیے گئے ہیں الحمدللہ شب قدر کے. تو قدر معنی شرف اور منزلت، کیونکہ اس کی شرف و منزلت کی آپ اندازہ سے لگائیے کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین جو تمام انبیاء پر وحی لے کر اترتے رہے تھے، جو قابل احترام ہے، وہ اس رات اترتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی عظیم رات ہے یہ. اور امر حکیم، حکمت والے معاملات، حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے کہ اللہ کا رحم ہے کہ وہ ہم پر ایسے ہمارے لیے اس نے فیصلے نازل کیے. تو کیا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے بہتر کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے، تو وہی چیز میرے لیے نازل فرما. آپ نے وہ چاند کے بارے میں قرآن میں پڑھا ہوگا نا کہ قدرناہ منازل ہے، کہ ہم نے اس کی منزلیں طے کر دی ہیں. تو تقدیر مطلب منزل، جو چیزیں اسٹیجز ہوتے ہیں نا تقدیر میں، جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک جو آنا ہوتا ہے، پورے سال کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، کب کیا ہونا ہے، کس وقت کیا ہوگا، کس وقت کیا چیزیں پیش آئیں گی، اور سب فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے معجزات اس رات میں ہوتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کی قدرت کاملہ آپ سمجھے اس رات میں ہم کو نظر آتی ہے. تو ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ ایمان و احتساباً کا ہم نے پڑھا تھا نا. اور ایک معنی قدر کے ویلیو بھی ہیں، اور ایک معنی اس کے تنگ ہونا بھی ہے. یعنی زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے. اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جو زمین کے ذرات ہیں اس کی تعداد میں، تو زمین تنگ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اس کی وجہ سے بھی اس کو قدر کہا گیا ہے. ابن عاشور کہتے ہیں اسی لیے اس رات میں قرآن پڑھنا چاہیے. یعنی ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے قرآن کی اینیورسری ہے. یعنی اسی رات قرآن اترا تھا نا، اسی لیے تو یہ رات کو ہمیشہ کے لیے بابرکت بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جانو اس رات کی قدر و منزلت کو. اگر ہم نے لیلۃ القدر کو پایا تو کتنی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو مس کیا تو یہ عمل کفر تک لے جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو رحم دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نازل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم نہ لیں تو پھر بتائیے کیسے، پھر کہاں سے ہم رحم حاصل کریں گے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پوری زندگی جو ہماری لائف ٹائم ہے، اگر آپ دیکھیں ایک انسان کی زندگی کتنے سال کی ہوتی ہے، 70 سال 80 سال، 1000 مہینے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکے کیونکہ کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کئی 1000 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، ان لمٹ ہے وہ. تو ہم اگر ہم پوری زندگی بھی عبادت کرتے رہتے تو اتنی عبادت نہیں کر پاتے تھے جتنا ایک رات کی عبادت کا ثواب ہم کو اتنا ملے گا. تو اگر ہم اس رات کی سعادت کو پا لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں برکت، رحمت، پوری زندگی سعادت بن جائے گی ہماری، اجر ہی اجر ملے گا. بہت ہی ویلیویبل رات ہے یہ، اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یہ نہیں پتا کہ کتنے 1000 مہینے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ لیلۃ القدر مثل الف شہر، نہیں، مثل الف شہر نہیں کہا، بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. تقدیر ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے سردار آتے ہیں جو وہی لے کر اترتے تھے، وہ ہمیں کمپنی دے رہے ہیں، فرشتے ہمیں کمپنی دے رہے ہیں. کون ہے جبریل امین؟ مطمئن ثم امین. وہ اس رات خود اترتے ہیں، ان کی پوری ٹیم زمین پر ہے الحمدللہ. یہ وہ فرشتے جو موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے وہی لے کر، جو عیسیٰ علیہ السلام پر آئے، جو مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر اترتے، آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. سوچیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں. کچھ فرشتوں کے ذمہ ہماری حفاظت کا کام ہے. تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، سب کام چھوڑ کر انہیں زمین پر اتار دیا جاتا ہے. کیوں؟ قرآن نازل ہونے کی خوشی میں ان کو اتارا گیا. اور یہ عام فرشتے نہیں ہیں، کوئی خاص فرشتے ہیں. سوچے جبریل امین کہاں گئے تھے؟ عند سدرۃ المنتہا، وہاں تک گئے تھے وہ لوگ، وہاں تک گئے تھے جبریل امین. ان کا مقام آپ سوچیں، وہ زمین پر آئے ہیں اللہ کے اذن سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. سبحان اللہ، اللہ نے حکم دیا ان کو، اللہ کے اذن سے سب اترے ہیں. من کل امر حکیم. تو ہر قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. خاندان ہے، شادی ہے، اولاد ہے، بزنس ہے، رزق ہے، جابز، جنگ، امن، ہر قسم کے معاملات کا حکم سارے فیصلے لے کر اترتے ہیں. روحانی، فزیکلی، مورلی، سب اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے سب نازل ہوتا ہے. تو اس رات اللہ کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے ہماری تقدیر میں، اور یہ ہر سال ہو رہا ہے. اور اسکالرس تو کہتے ہیں کہ یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ رات ہمارے لیے، یہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ رات ہمارے لیے. اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے احکام کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو قدر ایک لمٹ بھی معنوں میں آتا ہے، جیسے کہ فرشتے اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ زمین پر جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے جگہ. تو انہیں بہت ہی یونیک رات ہے، اس کی ویلیو کو آپ سمجھیں، انہیں بہت زیادہ قدر و منزلت والی ہے. تقدیر لکھی جاتی ہے اور لمٹ کی بھی معنوں میں ہے. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس رات میں ہم جو بھی حاصل کریں گے سلامتی حاصل کریں گے. سبحان اللہ، کتنا یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے بات کہ اگر یہ رات میں ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں سلامتی نصیب ہوگی. صبح تک رہتی ہے، ارلی مارننگ تک، فجر تک. ہی سلام نہیں بلکہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں بہت ہی باریک نقطہ اور بہت ہی خوبصورت نقطہ پوشیدہ ہے. ایسی سلامتی کوئی اور رات نہیں ہو سکتی. آپ خود سوچے کہ ایسی سلامتی والی رات فرشتے جہاں آئے ہوں، ہمارے گھر پر، ہمارے زمین پر جبریل امین ساتھ ہیں، اور ہم سو رہے ہوں، تو کیسا ہماری ناقدری ہوگی نا، کہ ہم ایسے ہی بیکار گپ شپ میں، لغویات میں، یا بس صرف جاگنا برائے جاگنا کے نام پر ہم جاگتے رہیں اور عبادت نہ کریں. تو یہ رات پوری پوری سلامتی والی رات ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. کوئی فساد نہیں، کوئی شر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی نقصان نہیں، پوری طرح سلامتی اور حفاظت ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا السلام، جنت کو بھی دار السلام کہا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ کیا حکم دیا گیا تھا؟ آگ ٹھنڈی ہو جا، ہے نا. کتنی خوبصورت. آپ دیکھیں یہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمیں غور و فکر میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہم سوچیں تو کتنا ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہ سلام، یہ پوری رات سلامتی والی ہے، کوئی ایک حصہ نہیں ہے اس کا سلامتی والا، بلکہ پوری رات سلامتی والی ہے. تو ہماری پوری زندگی میں بھی اس کی وجہ سے سلامتی آئے گی، پیس ہی پیس آئے گا. اور سلام کمانڈ کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے جب جج آرڈر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خاموش رہو، اس رات لغویات سے دور رہو، لغویات میں مت مبتلا رہو، کوئی جنگ نہیں، کوئی شر نہیں، بلکہ عبادت ہی عبادت کرتے رہو، خیر سے فائدہ اٹھاؤ، تم سو مت، لوگوں کے لیے بھی خیر کا باعث بنو. فجر تک سب کام چھوڑ کر اللہ کے آگے جھکے رہو، اسی سے مانگو، اسی کے آگے گڑ گڑاؤ، اس سے استغفار، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، نماز کے لیے کھڑے رہو،
دعائیں کرو، ذکر کرو، عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمپینین شپ کے لیے فرشتے نازل کر دیے. اس سے بڑھ کر آنر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ یعنی روحانی طور پر بھی ہم اس کے خیر کو، اس کی سلامتی کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ سب اور کوئی رات نہیں ہوتا ہے، یہ آخری 10 راتوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. تو جیسے آپ کو بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کریں، یعنی نماز میں قرآن کو پڑھیں. اور اگر آپ کو زبانی نہیں یاد ہے تو دیکھ کر پڑھیں، یا پھر اگر جتنی صورتیں یاد ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو سورہ ملک یاد ہے، بہت سارے لوگوں کو سورہ کہف یاد ہے، کچھ لوگوں کو سورہ بقرہ یاد ہے، کچھ لوگوں کو 30 جز یاد ہے، 30واں پارہ. تو وہ اتنا پارہ پورا بغیر دیکھیں روزانہ پڑھیں. اور جتنا پھر قرآن اور دیکھ کر پڑھنا ہے دیکھ کر پڑھ لیں نماز میں. تو ایک حصہ یعنی کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے آپ قیام اللیل میں لگا لیں، یا 2 گھنٹے کم از کم. پھر بعد کی جو 1 گھنٹہ ہے تھوڑا سا بریک لے کر 1 گھنٹہ پھر آپ خوب کثرت سے دعائیں کریں. جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگ لیں، پوری قرآنی دعائیں، پوری مسنون دعائیں، اور پھر اپنے دل کی دعائیں اپنے الفاظ میں مانگیں. اس کے بعد تھوڑا بریک لیں، اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ آپ استغفار میں لگا دیں. ایسے ٹوٹل آپ کے 4-5 گھنٹے ہو جائیں گے اس میں. اور پھر ڈفرینٹ عبادت بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دیکھ کر تلاوت، جیسا تھوڑا اگر آپ نماز میں کھڑے رہ کر قرآن پڑھنے سے تھک گئے ہوں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر دیکھ کر قرآن پڑھنے، ویسے قرآن کی تلاوت کر لیں. الحمدللہ وہ بھی بہت اچھی عبادت ہے. کیونکہ اس رمضان میں رسول اکرم نے بھی کیا کیا تھا، جبریل امین کو قرآن سنایا تھا پورا. تو قرآن کی تلاوت نماز میں بھی بیسٹ ہے، اور نماز کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ پھر دعائیں اور استغفار کریں. اور جو افضل ذکر ہے وہ کرتے رہیے. جو بھی جیسے آج صبح کے لیکچر میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ کہہ کر، یا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو جتنے بھی جو اذکار ہیں، صحیح مسنون اذکار، وہ پڑھتے جائیے اس رات میں، تو اس کا اجر ملٹی پلائی ہوگا انشاءاللہ. ایک بار الحمدللہ کہنا بھی بہت کافی ہے. تو یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں جبریل امین کے ساتھ. اس رات کی عبادت سے آپ فرشتوں کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے حکم سے فرشتے سب کام کو چھوڑ کر زمین پر آ جاتے ہیں. ہر قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکمت والے فیصلے لے کر اترتے ہیں. کب تک ہے یہ؟ فجر تک سلامتی والی رات ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں ہے، بلکہ خیر ہے، سلامتی ہے. تو لہٰذا اس رات سے جتنا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کثرت سے دعا کریں، تلاوت قرآن، قیام، ذکر، اور آخر میں استغفار. مستغفرین بالاسحار کہہ سکتے ہیں. جو حالت حیض میں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں تلاوت قرآن میں اختلاف ہے، نو ڈاؤٹ، بہت سارے علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن ہمیں کوئی سنگل حدیث بھی بطور دلیل کے نہیں ملتی جس میں رسول اکرم نے صحیح حدیث میں یہ کہا کہ حائضہ قرآن نہ پڑھے. ٹھیک ہے. ہاں، علماء کرام قرآن پڑھنے کو ناجائز نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مکروہ ہے حالت حیض میں قرآن پڑھنا. تو مکروہ مطلب کراہت والا، ناپسندیدہ ہے، ناجائز نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرے عورت کی توڑ توڑ کر پڑھ لے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب توڑ توڑ کر ہی پڑھنا ہے تو پورا کیوں نہ پڑھ لے، اس میں کیا حرج ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن کو، مصحف کو ٹچ نہ کیا جائے تو کپڑے کی مدد سے پڑھ لیں. اور آج کل موبائل ہے الحمدللہ، تو موبائل کی مدد سے پڑھ لیں. ایون اگر آپ کو نماز نہیں بھی پڑھنا تو آپ اس رات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ حالت حیض میں نہ ہو، صرف نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے حالت حیض میں نہ ہونا، روزہ رکھنے کے لیے شرط ہے حالت حیض میں نہ ہونا. لیکن باقی کی تمام عبادت اس میں اجازت ہے کہ آپ حیض میں ہو خواتین تو بھی آپ دعائیں کر سکتی ہیں. تو دیکھیں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ عیدگاہ پر حیض والی اور پاکیزہ سب عورتیں آئیں. ایون جس کے پاس اگر چادر نہ ہو تو اپنی بہن سے چادر مستعار لے کر آئے. تو لیکن آپ نے عیدگاہ پر بلایا تھا مسلمان عورتوں کو، حائضہ کو بھی بلایا تھا آپ نے. تو کس سے بلایا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے دعاؤں کے لیے نا، ذکر و اذکار کے لیے. تو سب سے بیسٹ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم نے فرمایا تھا حج کے دوران جب حیض آگے تو یہ نہیں کہا کہ تمہارا حج نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا سب کام کرتی رہو حج کے سوائے طواف کے، اور نماز نہیں پڑھنی ہے. تو یہ بات تو ہم جانتے ہیں حالت حیض میں. تو حائضہ بھی اس رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فضیلت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس کو چاہیے کہ بس وہ تلاوت کرتے رہے، کسی قاری کی قرات سنے یا خود قرات کرے موبائل سے دیکھ کر، یا کپڑے سے مصحف کو پکڑ کر تلاوت کر سکتی ہے، تفسیر پڑھ سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے. الحمدللہ. تو کوئی بھی اللہ کرے کہ اس رات سے کوئی بھی محروم نہ رہے. ہر ایک کو اس رات کی سعادت، برکت اور رحمت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیام کرنے والوں میں شامل کر دے، محسنین میں شامل کر دے، اور اس رات کی برکتوں سے فائدے اٹھانے والوں میں شامل کر دے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب فرما دے. کیونکہ اگر ہم کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو یقین جانے کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری ہوگی وہ ہماری ایک رات. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھیں یہ سب نہ سوچیں کہ جو انڈیا میں رہتے ہیں, جو پاکستان میں ہیں, یا جو سعودی عرب میں ہے, جو امریکہ میں ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے دن اور رات سب ایک ہے. لیل کا لفظ ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے 24 گھنٹے, دن اور رات دونوں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے نزدیک دن اور رات کچھ اور ہیں, اللہ کے نزدیک دن اور رات کچھ اور ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مارس پر تو کوئی اور ٹائم ہوگا, اس میں رات کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے ہم نہیں جانتے. تو اس چکر میں نہ پڑے کہ یہاں کی رات اور وہاں کی, آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی رات کو سوچیں بس. اور اسی لیے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ پوری 10 راتوں میں آپ عبادت کریں کمر کسنے, یعنی صرف طاق راتوں ہی میں نہیں بلکہ پوری 10 راتوں میں آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں, جما دیں اپنے آپ کو. تو یہ چکروں میں نہ پڑے کہ انڈیا میں 21ویں ہے تو مڈل ایسٹ میں 22ویں ہوں گی. نہیں, ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ جانے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کون منہ موڑ سکتا ہے بھلا. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے دن اور رات میں کب کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں, کیا کیا برکتیں رکھ دی ہیں. اور یہ دن اور رات ہمارے لیے اصل میں ہم کو سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ کے نزدیک تو سب ہم جانتے ہیں کہ جو آخرت میں دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا وہ دن. تو ہم جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا دن جو آج ہماری نظر میں ہے, اللہ کے نزدیک وہ کتنا بڑا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ رات نصیب کرے. اعتکاف دیکھیں, اعتکاف کے بارے میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گی. اعتکاف جو صحیح اور مسنون اعتکاف ہے مسجد ہی میں ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن میں باقاعدہ مسجد میں اعتکاف کی بات ہے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ مرد حضرات گھروں پر اعتکاف کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے لیے تو جمعہ ہے. مسجدوں میں باجماعت نماز فرض ہے, ان پر پڑھنا واجب ہے, ان کے اوپر باجماعت نماز پڑھنا. ہاں, خواتین کے لیے چونکہ خواتین کو باجماعت نماز پڑھنا یہ جمعہ خواتین پر فرض یا واجب نہیں ہے, تو اس لیے کچھ اسکالرس کا اوپینین ہے کہ اپنے گھر کی ایک جگہ کو مسجد بنا لے عورت, اور وہاں معتکف ہو جائے, جہاں وہ نماز پڑھتی ہو اس کمرے کو مسجد بنا لے, اور ساری دنیا سے کٹ جائے, وہ گھر کے کام کاج سے کٹ جائے. تو لیکن پھر بھی اگر گھر میں کوئی عورت اعتکاف کرتی ہے تو وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ اس میں بہت سے, یعنی مجھ پر آبجیکشن آ سکتا ہے, اس لیے میں نہیں کہہ رہی ہوں. یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور باقی دوسرے تمام اسکالرس کا فتویٰ ہے کہ نہیں, عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی, اس کو بھی مسجد ہی میں کرنا ہوگا, کیونکہ ازواج مطہرات بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھیں, ان کے لیے خیمے لگا دیے جاتے تھے اسپیشل. لیکن اب چونکہ نفل عبادت ہے نا, تو ہم کوئی ایک غلط چیز تو نہیں کر رہے ہیں, یعنی کوئی بدعت نہیں کر رہے ہیں ہم. اور جہاں مسجدوں میں انتظامات نہیں ہیں خواتین کے لیے, اور خواتین کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہ ویسی چیزیں نہ ہوں, یعنی پراپر ٹیک کیئر نہ کیا جاتا, تو گھروں میں کرنا چاہیں تو اس کو آپ غیر مسنون اعتکاف سمجھ لیں. چاہے تو آپ کر لیں, کیونکہ کوئی آپ کو عبادت سے روک نہیں سکتا. جیسے کہ تراویح ہے یا قیام اللیل ہے, آپ 8 پڑھیں, 12 پڑھیں, 20 پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں. جیسے ہماری مسجد میں ابھی جہاں پر ہم گئے تھے وہاں پر 12 پڑھائیں گے, 8 پڑھائی انہوں نے اور 6 رات میں پڑھائیں گے وہ قیام اللیل میں, 14 ٹوٹل پڑھائیں گے. تو نفل نماز ہے یہ, تو آپ 8 پڑھیں, 10 پڑھیں, 12 پڑھیں, 14 پڑھیں, 20 پڑھیں, کتنی بھی پڑھیں, آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. تو نفل نمازیں ہیں. جی, جو مستغفرین بالاسحار, جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرتے ہیں, بخشش کی طلب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ. جزاکم اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کا جاگنا, آپ کی کوشش کو, جد و جہد کو, اور اللہ کرے کہ ہم سب کو شب قدر نصیب ہو. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جن جن لوگوں نے اس میں شامل ہوئے. کسی نے فلائر بنایا, کسی نے فلائر پوسٹ کیا, کسی نے فلائر میں جو بھی چیزیں چینجز کرنا تھی چینجز کیے, اس کو پوسٹ کیا گیا, لنک کو پوسٹ کیا گیا. سارے لوگوں کی محنت شامل ہے اس میں, ہمارے تمام اس میں ساتھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے, بہترین اجر سے نوازے. جن لوگوں نے شیئر کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. جن لوگوں نے سنا ہم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی آخری راتوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے, اور ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. اے اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں عبادت کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما عبادت کے لیے اور ہمیں استقامت دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.